آغاز رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. صبح بخیر پاکستان. السلام علیکم. ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے خوبصورت مارننگ شو روشن دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ہم حاضر ہیں. آج جمعرات کا دن ہے. کافی ساری انٹرسٹنگ خبریں اور حیران کن خبریں جو ہے اس وقت آ رہی ہے, اور جو دنیا کی صورتحال ہے وہ اس وقت کافی تیزی سے وہ بدل رہی ہے. جنگ کی طرف جو ہے وہ سچویشن جا رہی ہے, اور جس طرح سے پاکستان نے کوششیں کی لیکن وہ کوششیں جاری رہی. خلیجی ممالک بھی کوششیں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے خبریں آ رہی ہے کہ جی اسرائیل اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر جنگی تیاریوں میں موجود ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کا جو یہ جنگ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو. اثر اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل کو یہ خدشہ ہے, ان کو لگ رہا ہے واضح طور پر کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. مطلب انہوں نے اپنی ذہنیت ایسی بنا لی ہے کہ کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلنا, اور انہوں نے بھرپور اس کی تیاری بھی کر لی ہے. کل اس کے حوالے سے خبر یہ بھی آئی کہ ان کے جو پرائم منسٹر ہیں, کیا میں نام ہی بھول گیا ان کا, میں نام وزیر اعظم نتنیاہو صاحب, انہوں نے ایک سیکیورٹی اجلاس بھی کیا جس میں ان کا آرمی چیف, ایئر چیف اور ان کا ایک انٹیلیجنس سربراہ جو تھا وہ بھی اس میں شریک تھا. اور یہ اجلاس اثر اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ 5 گھنٹے تک وہ اجلاس جو ہے وہ جاری رہا, جس میں علاقے کی مطلب صورتحال پر گفتگو کی, اور ایران کا جو موضوع تھا وہ اسپیشلی اس میں زیر بحث رہا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا, خبریں یہ آ رہی ہے سرکولیٹ کر رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا سے خبریں آ رہی ہے کہ جی ایران میں اہداف انہوں نے سلیکٹ کر لیے ہیں کہ اگر دوبارہ بالفرض جنگ شروع ہوتی ہے تو ہم نے مطلب اس پر ان جگہوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے. دوسری جانب ایران کا بھی اس پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے. ایران کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ شرافت کی زبان سے ہے وہ سمجھ نہیں آتی, ان کو طاقت کی زبان ہی سمجھ آتی ہے. اصل کیا لگتا ہے آپ کو, اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو یہ اثرات کہاں جاتے ہیں, یا کہاں تک جا سکتے ہیں, یا یہ جنگ رکنے کے قابل ہوں گی پھر بعد میں؟ ساتھ دیکھیے مذاکرات تو ہو رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ تو ہو رہے ہیں, ٹرمپ کے ساتھ تو خلیجی ممالک کے جتنے بھی وہ ہیں سارے بات کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ہمارا اپنا پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ چیز رک جائے, ایک پیس ٹاک ہو اور امن برقرار رہے. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ وہ پیس پھیلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ان کا ان کی ہی وجہ سے ہوا ہے. تو خیر بہرحال اب کس کی وجہ سے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, یہ تو خیر ان کو ہی پتہ ہوگا. لیکن ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو کہ ہمیں میڈیا پہ سرکولیٹ, جو انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو ہمیں خبریں آتی ہیں ہم وہ بتاتے ہیں. تو آپ نے جیسے کہ سوال کیا کہ جیسے اسرائیل جو ہے وہ فل تیاریوں میں ہے ایران کو دوبارہ حملہ کرنے کے لیے. تو جہاں تک مجھے لگتا ہے اور میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق, اگر ساتھ ایک پارٹی اگر تیار ہو رہی ہے نا تو ایران اس سے ڈبل ٹرپل تیاری کر رہا ہے. مطلب تہران جو ہے وہ ہم نے جیسے کہ پچھلی مارننگ شوز میں بھی بات کی تھی کہ میزائل بنانے میں وہ رک نہیں رہے, وہ کسی کے تمے پہ نہیں بیٹھے ہوئے, وہ پیس ٹاک پہ وہ جو وہ ہے وہ راضی نہیں بیٹھے. بالکل ایگزیکٹلی, وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ اس طرح کی سچویشن ان کی نہیں ہے کہ اگر پیس ٹاک ہو گئی تو ٹھیک ہے ہم رک جائیں گے. وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں, اور کافی 70% تک جو ہے ان کا ابھی بھی میزائل پاور جو ہے وہ اس کشیدگی کے علاوہ بچا ہوا ہے, سیف ہے. اور جو 30-40% ہے وہ بنا رہے ہیں اپنی طرف سے, وہ 100% دے رہے ہیں. تو میرا تو یہی پوائنٹ آف ویو ہے ساتھ کہ اگر اسرائیل نے یہ کام کیا اور یہ سٹیپ اٹھایا تو ان ریٹرن ایران بھی دو ٹوک جواب دے گا. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس بار پوری دنیا دیکھے گی کہ ایران کس طرح سے جو ہے اسرائیل پر حملہ کرتا ہے, اور وہ جوابی حملہ کرتا ہے. بالکل, اور لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے مذاکرات کے لیے متفق ہو گئے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اگر 2 سپر پاور وہ مذاکرات کی میز پر آتے مطلب ان کا نقصان ہوا ہے, ان کو نقصان پہنچا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ساتھ جو ایران ہے, جو تہران ہے, انہوں نے رمضان المبارک کے 1 مہینے میں ہی کتنی میزائل پاور اپنی تیار کی ہے. ٹھیک ہے, تو اب رمضان تو چلا گیا, ٹھیک, بیچ میں یہ چیز جو ہے جو وارز ہیں یہ ساری تھوڑی ڈسمس بھی ہوئی, ملتوی بھی ہوئی ہیں, مذاکرات بھی ہوئے ہیں, کوشش بھی کی گئی ہے. تو بیچ کا جو 3 مہینے کا ٹینیور تھا, تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1 مہینے میں جب انہوں نے اتنی تیاری کی ہے, جس طریقے سے ایئر اسٹرائکس ہو رہی تھیں, ڈرون حملے ہو رہے تھے,
اور وہ پورا جو آسمان تھا وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے 3D HD لائٹس آن کی ہوں, اس طریقے سے جو ہے وہ آگ کی طرح نظر آ رہا تھا کہ وہ ستارے جس طرح ٹوٹ رہے ہیں, اس طرح کا ایک منظر تھا جو کہ کبھی ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. ایک حیران کن منظر تھا. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ 3 مہینے کی پریپریشن کے بعد ایران جو ہے کس فیز اور کس تیاری کے ساتھ سامنے پیش ہوگا. بالکل, اور جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ایران تیاری کر رہا ہے, ایران کے ایک رپورٹ CIA نے ہی جاری کی ہے کہ ایران کے پاس جو ہے وہ 70% اسلحہ جو ہے موجود ہے اور وہ انتہائی تیزی سے بنا رہے ہیں. مطلب جتنے ڈرونز انہوں نے استعمال کیے ہیں CIA رپورٹ کے مطابق کہ وہ ڈرونز اس سے کافی زیادہ تعداد میں کافی تیزی سے وہ بنا رہے ہیں. تو اگر اس کا حملہ ہوتا ہے تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کے اثرات کافی خراب ہوں گے, مہنگائی تو بڑھے گی, لیکن جو باقی جو دنیاوی صورتحال اس پر کافی اثر پڑے گا, اور کافی حد تک, اور جتنا مجھے لگتا ہے سر کہ جنگ دوبارہ روکنے کی قابل نہیں رہی, کیونکہ ایک دفعہ تو مذاکرات کے لیے پاکستان نے ان کو آمادہ کر لیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے سے پہلے دھمکیاں دیتے ہیں, بیٹھنے کے بعد بھی آپ دھمکیاں دیتے ہیں. اب دیکھیں وہی بات ہے نسات کہ ایک میز پہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے ایک چیز کی شیورٹی دے دی ہے کہ چلے ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوگا, لیکن پھر اپنی بات سے ہی مکر رہے. اسرائیل نے بھی تو آمادہ کیا تھا, لیکن اب وہ بات سے مکر رہے ہیں, تو اب وہ تیار ہو رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایران بھی اپنی تیاری کرے گا اور وہ فل جوش کے ساتھ سامنے آئے گا اور جوابی جو ہے حملہ کرے گا. اور جس طرح سے کرے گا وہ وہی والی بات کہ میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ, جو ایران کے رہنے والے ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ ایران کس طاقت کے ساتھ سامنے آتی ہے. اور انہوں نے جس قوم کو للکارا ہے وہ تو موت کو شہادت سمجھتے ہیں, اور شہادت ان کے لیے ایک باعث فخر ہے. ہم نے دیکھا ہے پچھلے جنگ میں, ابھی جو 1-8 مہینے پہلے جو ان کی جنگ چل رہی تھی, اوپر میزائلیں گزر رہی تھی, نیچے عوام جو ہے وہ اپنے ملک کے سپورٹ کے لیے کھڑے تھے. تو مسلمانوں کے ساتھ پھر وہ ایسے مسلمان جو کہ اتحاد. آپ کی اس بات سے مجھے وہ اپنی وہ تھاٹس یاد آئے کہ میں نے جب یہ چیز دیکھی کہ جس طرح سے ایران کے رہنے والے ایرانیوں نے ایران کی حکومت کو, ان کے رولز کو, ان کے آئیڈیاز کو فالو کیا ہے نا, ادھر میں نے آج تک پاکستان میں بھی نہیں دیکھا اتنا. ہوگا ٹھیک ہے, اگر برا لگا ہو تو معذرت بھی, لیکن جہاں تک مجھے یہ بات کا اندازہ ہوا ہے جتنا ایرانی کر رہے ہیں نا, اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ موت کو شہادت سمجھتے ہیں, اور وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ جہاد ہے. اصل میں وہ ہے مولا علی علیہ السلام کے سپورٹرز, اور جو مولا علی علیہ السلام کے سپورٹر ہوں پھر وہ کسی سے ڈرتے موت سے گھبراتے نہیں ہیں. وہ خیبر بھی آپ کو یاد ہے, بدر بھی آپ کو یاد ہے, اور باقی بھی آپ کو یاد ہے, جس طرح سے مقابلہ کرتے ہیں. امریکہ کو اس پر دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم کر کیا رہے, کس طرف جا رہے, کیونکہ جنگ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا اثر کہ جو ایرانی لیڈرز تھے ان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی, حالانکہ وہ شہید بھی ہوئے, کافی مقدار میں شہید, تقریباً 70 میں سے 45-50 تک وہ شہید ہوئے, لیکن ان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں امریکہ کو, تو صدر ٹرمپ کی اپنی پاپولیرٹی کافی کم ہو گئی ہے. مطلب وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ آنے والے الیکشن وہ جیتنے کے قابل نہیں ہوگا. اس طرح سے اگر ہم نتن یاہو کی حکومت کو دیکھیں تو ان کے اپنے ملک میں اسرائیل میں ان کے خلاف جو ہے مظاہرے ہوئے, بڑے بڑے احتجاج ہوئے. تو اگر ہم دیکھیں تو دوسرے سائڈ پہ آپ کو مطلب امریکہ اور اسرائیل جو ہے ان کو ان کے انفراسٹرکچر کو بھی نقصان ہو رہا ہے, ان کو دفاعی نظام میں بھی نقصان ہو رہا ہے, اور دوسری سب سے اہم چیز کہ ان کی شہرت پہ بھی کمی آ رہی ہے, ان کو نقصان ہو رہا ہے. اور لیڈر کے لیے سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ ان کی شہرت ہوتی ہے. اگر ان کی پاپولیرٹی کم ہوتی ہے, دنیا میں تو آج کل آپ کو بتائیے کہ جنگیں جو ہے وہ اسی بیس پر ہوتی ہے کہ جی دوسرے ملک کے ساتھ لڑے اور اس پوائنٹ کو نظریہ بنا کر اس پہ ووٹ حاصل کرے. ہمارا بھارت پڑوسی وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے, امریکہ میں بھی اس سچویشن ایسی ہی ہوتی ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ اس میں بنتا کیا ہے. اب ایک اور اسی سے ریلیٹڈ پاپولیرٹی کی بات ہو رہی ہے. صدر ٹرمپ کے حوالے سے سر آپ کو پتا ہوگا ایک خبر آئی ہے ان کے پارلیمنٹ میں, صدر ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ اصل میں ایک قرارداد پیش ہوئی, جس میں قرارداد کچھ یوں تھی کہ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ امریکی سینٹ میں ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے اور امریکی فوج کو وہاں سے واپس بلانے کی قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی, اور اثر وہ قرارداد جو ہے 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور کر لی گئی ہے. اچھا, 47 کے مقابلے میں 50 ووٹ, مطلب 50 ووٹ جو ہے وہ اس کے حق میں پڑے کہ جی یہ قرارداد صحیح ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. جو امریکی فوج ہے وہ بتائیے گا کہ اگر آپ کی نالج میں ہے تو کہ یہ قرارداد ہے کس چیز پر؟ یہ اصل میں ہے اس چیز پر کہ جی امریکی فوج کو واپس بلایا جائے, اور جو ایران کی ناکہ بندی ہے آبنائے ہرمز میں اس کو ختم کیا جائے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آبنائے ہرمز ایک ایسی اہم گزرگاہ ہے
کہ جس سے پوری دنیا کو سپلائی تیل کی سپلائی جو ہے وہ ہوتی ہے، اسپیشلی پاکستان اور امریکہ کا تو پورا تجارت ہی وہاں سے منسلک ہے. تو اسی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ اس وقت کافی پریشر میں ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے وہاں پر جھڑپیں بھی ہوئی ہیں امریکہ اور ایران کی جانب سے کی آپس میں. ایران نے امریکہ کی جہازوں پر حملہ کیا تھا، پھر امریکہ نے ایران کے جہازوں پر حملہ کیا. بالکل ایسا ہی تھا. تو قرارداد پیش کی گئی اور رپورٹس کے مطابق سینٹ میں ہونے والی اس ووٹنگ نے واضح کر دیا کہ تمام انتظامیہ ایران کے خلاف غیر مقبول جنگی حکمت عملی پر شدید تنقید کی زد میں ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے باعث نہ صرف امریکی معیشت بلکہ عالمی معیشت کو بھی $1 ٹریلین تک جو ہے نقصان ہوا ہے ان کا. مطلب امریکی جو معیشت ہے اس کو کافی نقصان ہوا ہے، $1 کے مقدار میں ان کو نقصان ہوا ہے. آپ کو بتائیے جس طرح سے میں نے آپ کو رپورٹ بتائی ہے کہ امریکہ کی اپنی رپورٹ ہے کہ ان کی دفاعی نظام میں کافی کمی آئی ہے بالکل ایک جنگ کی وجہ سے. اور آپ کو پتا ہوگا اثر ان کی کافی جدید طیارے بھی ایران نے مار گرائے ہیں. مطلب ایک ہمارے پاس ہے F-16، ان کے پاس ہے F-35 جو کہ شدید مطلب ایک کچھ زیادہ ہی جدید طیارہ ہے اور وہ ایران کی جانب سے مارا گیا ہے. تو آپ خود ان کے لیے بہت بڑی ہار ہے اگر یہ سمجھیں تو. ساتھ دیکھیں جنگ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن جنگ کے اثرات ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف پاکستان پر آتے ہیں یا انڈیا پر آتے ہیں یا بنگلہ دیش پہ آتے ہیں. جو جنگ کر رہا ہے اس کے اپنے ملک پر جو ہے کافی حد تک اثرات آ گئے ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ شو ہونے نہیں دے رہے کیونکہ ان کی وہی بات آپ کی بات ساتھ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ڈیفیم ہو جائیں گے، پاپولیرٹی ان کی کم ہو جائے گی اور وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب رہیں گے نہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے اصل میں جو جنگ ہے وہ ایک روزگار بن گئی ہے. آپ کو بتائیے کہ دنیا میں سب سے بڑا روزگار جو ہے یا تو وہ پولیٹکس ہے یا وہ ٹیررزم ہے اور یا یہ جنگی صورتحال ہوتی ہے. کیونکہ ان کا اسلحہ کون خریدے گا اگر جنگ ہوگی ہی نہیں تو کسی ملک سے اسلحہ کون خریدے گا یا لیکن وہ ساتھ کیسے خریدیں گے؟ جنگ کو کاروبار تو نہ سمجھے نا. کتنی جانیں ہیں جو کہ بلا وجہ آؤٹ آف نو ویئر بلا وجہ کی کوئی سینس ہی نہیں بنتا. یہ نہیں کہ صرف جو ہے ایران میں شہید ہو رہے ہیں. اگر ہم امریکہ کی بات کریں اور ہیومینٹی بیس پہ بات کریں، ہیومن رائٹس پہ بات کریں، ایک انسانیت کے طور پہ بات کریں کیونکہ اب ان میں انسانیت اگر نہیں ہے تو ہم تو اپنی انسانیت کا مظاہرہ کریں گے نا. تو اگر ہم انسانیت کے دائرے میں رہ کر بات کریں تو بے وجہ جو ہے ایک جان جا رہی ہے. تو اس چیز کا صرف پاکستان پر اثر نہیں ہو رہا، امریکہ خود بھی بہت سفر کر رہا ہے. تو اس چیز کا اور ایون دو اسرائیل خود جو ہے وہ بہت سفر کر رہا ہے، حالانکہ اسرائیل کتنے فاصلے پر ہے، بہت فاصلے پر ہے. تو چاہیے یہ کہ ایران، امریکہ، اسرائیل آپس میں بیٹھ کر ایک پراپر طریقے سے جو ان کی شرائط ہیں ان پر آمادہ ہوں، ان کو مانیں. تاکہ دیکھیں کیونکہ ایران اپنے حق پر ٹھیک ہے ساتھ، جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ ان کا حق ہے، وہ ان کا رائٹ ہے. تو اور یہ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک ہے. روس بھی یہ بات کر رہے ہیں، چین بھی یہ بات کرے، جنوبی کوریا، جتنے بھی بڑے ممالک ہیں وہ سب یہی بات کر رہے کہ اگر اب سب کے پاس ایٹم بم ہے، تقریباً 7-8 ممالک کے پاس ایٹم بم ہے، ایٹمی ممالک ہے 7-8 ملک، تو ان کے پاس بھی ہونا چاہیے. وہ اپنی حفاظت کے لیے وہ باقاعدہ کہہ رہے کہ جی ہم اپنی حفاظت کے لیے. لیکن اس میں مین وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو اس میں خطرہ لگ رہا ہے. اسرائیل یہ کہہ رہے کہ جی اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے، سب سے پہلا جو وہ نشانہ ہوگا ایران کا وہ اسرائیل ہوگا. تو خیر بہرحال یہ تو ہوتا رہے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ جو خلیجی ممالک ہماری کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آیا اپنی ان کوششوں پہ پورا اترتے ہیں، ان کو ان کے محنت کا پھل ملتا ہے یا نہیں. ہماری دعائیں یہی ہیں کہ دنیا میں امن و امان رہے، کسی ملک کا کوئی نقصان نہ ہو. اور ایک اور چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جنگ کو اثر عام عوام نے کاروبار نہیں بنایا. جنگ کو اگر ہم دیکھیں نا لیڈرز نے بالکل یہی بات میں آپ کو اس وقت میں ایڈ کرنا چاہتی تھی کہ عوام سفر کر رہی ہے ساتھ. عوام نے ہر حال میں سفر کرنا ہے، چاہے وار ہو یا چاہے وار نہ ہو. تو لیڈرز نے جو ہے جنگ کو ایک کاروبار بنا لیا، صرف اپنی ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے. ذاتی بھی اکثر نہیں ہوتی کہ جی میرا بینک بیلنس بڑھے، یا سیاسی مفادات کے لیے کہ جی میں کرسی میں آؤں. آپ کرسی میں آئیں گے تو کون سا تیر آپ نے مار لینا ہے، آخر میں پھر سے آپ نے وہ جنگی تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پبلک پہ کہ پبلک آپ کو کس حد تک پسند کرتی ہے، کس حد تک آپ کو اگلے سیشن کہہ لیں یا وہ اس میں ووٹ دیتی ہے، الیکشن میں دیتی ہے یا نہیں. اس طرح ووٹ خریدنے پہ اس میں عوام بھی کافی ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ کا مظاہرہ کر سکتی ہے. جیسے امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف ہی
لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا. نتن یاہو صاحب کے خلاف بھی ان کے ملک میں لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہر جگہ ساتھ آپ کو یاد ہوگا رمضان میں سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا, ٹویٹر بھرا ہوا تھا, ایکس کی ویب سائٹ ڈاؤن ہوئی بھی تھی, اتنا ٹریفک ہو گیا تھا, انسٹاگرام بھرا ہوا تھا, ٹک ٹاک بھرا ہوا تھا, فیس بک بھرا ہوا تھا. کیوں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹرمپ کے خلاف ہی امریکنز کھڑے ہوئے تھے, کیونکہ وہ جب وہ اس چیز کے حق میں نہیں ہے تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے, ٹرمپ صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ امن چاہتے ہیں, جو کہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن رہے اور یہ جنگیں جو ہے وہ ختم ہو, کیونکہ اسے بننا کچھ نہیں ہے. خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سچویشن کس طرف جاتی ہے, کیونکہ ابھی ٹرمپ نے کل صبح ہی بیان دیا ہے کہ اگلے 2-3 دن میں ہم دوبارہ ایران پر حملہ کر سکتے ہیں. اسرائیل نے بھی یہ بات کر دی ہے اور ٹرمپ نے بھی یہ بات کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے, حملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, منسوخ ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہمیں واضح نظر آ رہے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہے وہ کافی خراب مرتب ہو سکتے ہیں. خیر یہاں پر اثر ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. وقفے کے بعد آتے ہیں کچھ مویشیوں کے حوالے سے بھی آپ کو انفارم کرنا ہے. وقفے کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں سعد اختر خان اور میرے ساتھ موجود ہے اثر نور. اور بات ہو رہی تھی جنگوں کی. ذرا جنگوں سے باہر آتے ہیں کیونکہ جنگیں تو ہوتی رہے گی اور جس طرح سے خبریں آ رہی ہے تو ہونے والی ہیں. ذرا عید پر آتے ہیں. عید الاضحیٰ قریب ہے, پورے ملک میں عید کے لیے تیاریاں جو ہے وہ جاری ہے. اثر آپ کو پتا ہوگا کہ مویشی منڈیاں جو ہے وہ سج گئی ہے اور لوگ اس طرح کے مطلب جمع خفیر نہیں ہے جس طرح سے پہلے عیدوں میں ہوتی تھی, لیکن لوگ خرید رہے ہیں اور مویشی بھی اس دفعہ کچھ زیادہ ہی ہیں. اور ہر جگہ جو ہے منڈیاں لگی ہوئی ہے, منڈیاں سجی ہوئی ہے, لوگ خریدنے میں مصروف ہے. جو خریدنے والے ہیں, بیوپاری بھی موجود ہے. قیمتیں جو ہے کہیں پہ زیادہ ہے, کہیں پہ کم ہے. لیکن اس دفعہ ایک اور تشویشناک خبر آئی ہے منڈیوں سے, مویشی منڈیوں سے, مویشیوں کے متعلق, کہ مویشی جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں, کچھ زیادہ ہی بیمار ہو رہے ہیں. اور ابھی عید میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ ایک آدھ ہفتہ باقی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے مویشی جو ہے کافی بڑی مقدار میں تعداد میں وہ بیمار ہو رہے ہیں. اور ریزن یہ بتایا جا رہا ہے کہ مین ریزن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بچے جس گھر میں مویشی آتے ہیں وہاں پر بچے, آپ کو پتہ ہی ہوگا اثر کہ کچھ بھی کھلا دیتے ہیں جہاں مویشی کو, اور کبھی کبھار ان کے ہاتھ میں کوئی بریڈ ہوتا ہے یا کوئی برگر بھی ہوتا ہے وہ بھی کھلا دیتے ہیں, چاکلیٹس وغیرہ کھلا دیتے ہیں. تو وہ اس سے کافی بیماریاں جو ہے مویشیوں میں وہ پیدا ہو رہی ہے. اور دوسری, بلکہ یہ میں کہوں گا پہلے نمبر پہ ایک یہ وجہ بتائی جا رہی ہے. ابھی میں صبح ایک رپورٹ جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا, آپ کو بھی میں نے شیئر کی تھی, کہ گرمی کی وجہ سے, ہیٹ ویو کی وجہ سے مویشی جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی بیمار ہو رہے ہیں. ہیٹ سٹروک ان کو ہو رہا ہے, ہیٹ سٹروک ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے مویشی آلریڈی وہ گرم, بڑا گوشت ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے, گرم ہوتے ہیں, ان میں گرمائی جو ہے کچھ زیادہ ہوتی ہے. دوسری جب ماحول ایسا ہوتا ہے دوسری جانب اور دھوپ بھی اتنی تیز ہے تو اس میں مویشی جو ہے کافی بیمار پڑ رہے ہیں. ساتھ ہیٹ سٹروک کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بیماری ان میں کامن ہے جو کہ اس سال نہیں ہر سال ہوتی ہے, چونکہ جانور جو ہے وہ ٹریول کر کے آتے ہیں پنجاب سے, تو وہ گرم ہوتے ہیں, ان کو پورے راستے کی گرمی لگی ہوتی ہے, اور وہ ایک ایک ٹرک میں 15 اگر میں بھینسوں کی بات کروں تو 15 بھینسیں جو ہیں وہ بڑے والے ٹرک میں ٹریول کر کے آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو وہ جسم باڈی ٹو باڈی جو بھڑاس ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے, دوسرا ان کو ڈائریکٹ دھوپ لگتی ہے, پھر ان کو وہ پانی اور کھانا نہیں دیا جا رہا ہوتا, ظاہر ہے جتنے بھی گھنٹے کا راستہ ہے. تو اس کے بعد جب وہ منڈی میں آتے ہیں تو منڈی میں ان کا کافی خیال رکھا جاتا ہے, مطلب ان کو ٹائم کے بعد پانی پلایا جاتا ہے, پھر خوراک ان کی دی جاتی ہے, پھر ان کے سامنے پنکھا لگایا جاتا ہے. لیکن جب وہ منڈی میں بھی گرم مطلب ظاہر ہے اب جو مال اس دن مثال کے طور پہ آج آیا تو آج تو نہیں بکے گا, کل پرسوں بکے گا, جس کے نصیب میں جتنا ہوگا. بالکل. تو جو اور گرمی ان کو لگی ہوتی ہے تو جو بندہ اس کو لے کے جاتا ہے نا اس جانور کو, تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ میں, تو وہ فوراً نہلا دیتے ہیں اس کو, ٹھنڈے پانی سے نہلا دیتے ہیں, اس کے آگے کولر لگا دیتے ہیں, اس کی باڈی کے آگے کولر لگا دیتے ہیں, جانور کے آگے پنکھا لگا دیتے ہیں. ایون تو آپ یقین کریں کراچی میں جو ہمارے سیٹھ صاحب ہیں, سیٹھ صاحبین ہیں, وہ جو ہیں اور جو شیخ ہیں وہ
ان کے آگے جو ہے پراپر ان کے لیے اے سی لگایا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے باڈی کا ٹیمپریچر ایک دم سے لو ہوتا ہے، یا تو ان کا جو ہے وہ بی پی فلکچویٹ کر دیتا ہے، یا پھر جو ہے وہ ان کو بخار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی باڈی جو ہے وہ یہ آپ نے کافی اچھی بات کہی ہے، میں رپورٹ میں ہی پڑھ رہا تھا کہ ہوتا یہ ہے موسٹلی کہ جانور خرید کے لایا جاتا ہے یا منڈیوں میں بھی، تو کہا یہ گیا ہے کہ وہ آلریڈی گرمی ہوتی ہے تو ان کو سب سے پہلے نہلا دیا جاتا ہے، مطلب ان کو گیپ نہیں دیا جاتا یا وقفہ نہیں دیا جاتا کہ نہلا دیا جاتا ہے، آرام سے رہے، پانی پلا دیا جاتا ہے، اور پانی بھی تھوڑا سا نہیں، پورا وہ ٹب بھر کے پانی پلا دیا جاتا ہے۔ بالکل جیسے ایک انسان کی مثال ہے اس طرح ایک جانور کی بھی ہے کہ بندے کو پیاس لگی ہوتی ہے تو وہ پانی کے لیے بھاگتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی انسان میں سینس ہے کہ وہ تھوڑا صبر کر لیتا ہے، لیکن دیکھیں جاندار چیز کے پاس اس کو سینس نہیں ہے۔ اور ایک اور بات ساتھ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، یہ جو آج کل ٹک ٹاک پہ کافی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جانور بھاگ گیا ہے تو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو یہ چیز میں نے تھوڑی ریسرچ کی، تو وہ ریسرچ کے جب میں نے کیا تو مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے، آئی ڈونٹ نو آپ اس چیز پہ شاید متفق کریں یا نہ ہوں، تو خیر جو ہے وہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ لوگ اتنا ہجوم میں کھڑے ہوتے ہیں نا اس کے استقبال کے لیے، اور میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ وہ پراپر ڈھول کا انتظام انہوں نے کیا ہوتا ہے، وہ پراپر جو ڈھول ہوتا ہے وہ بجا کے اور پراپر اس کو ٹرک سے کھینچتے ہوئے بھگا کے نیچے لے کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتا ہے، اس کے اندر ہراس پیدا ہوتی ہے، وہ ڈر جاتا ہے، جب وہ ڈر جاتا ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس طرح کے اب میں دیکھ رہی تھی ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی تھی پشاور کی جو رنگ روڈ کی منڈی ہے، تو وہ ویڈیو میں یہی تھا کہ اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، پراپر ہجوم تھی کالا منڈی میں، اور وہاں پہ ایک دو بیل کھڑے ہوئے تھے اور پراپر ڈھول تھا، میوزک لگا ہوا تھا، تیز تیز گانے لگے ہوئے تھے، تو دیکھیں جاندار چیز ہے، اس نے ڈرنا ہے، وہ ڈر کی وجہ سے بھاگتا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ ایک وہی میم کے لیے ایک اس سے نقصانات بھی کافی ہوتا ہے، جانور کو تو خود ہوتا ہے، انسانوں کو ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ اٹھا کے پیچھے کی طرف پھینکتا ہے، ٹھیک ہے، گاڑیاں کھڑی ہوں تو گاڑیوں کے اوپر، جیسے کہ آپ نے بتایا تھا ساتھ مارننگ شو میں کہ ایک سوزوکی جو ہے وہ ٹکرا گئی اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے فلائنگ کوچ جو ہے وہ ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے فلائنگ کوچ والے کا بھی نقصان اور اس جانور کا بھی نقصان۔ تو یہ بیماریاں، جس طرح کہ آپ نے ہیٹ اسٹروک کی بات کی، اور ہم نے پہلے وہ اسکن ڈیزیز کی بات کی، تو خیر اسکن ڈیزیز کا تو اس بار اتنا خاص سامنے نظر نہیں آیا، لیکن یہ ہیٹ اسٹروک کی آپ بات کر رہی ہیں تو اس کی وجہ سے جو مال ہے وہ کھانے سے بھی اس کا منہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے، وہ پینے کے لیے بھی نہیں باقی بچتا، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینڈ میں اس کو ایک ماؤتھ ڈیزیز ہو جاتا ہے، جس کی جو مطلب بار بار چبا رہا ہوتا ہے اور اس کے منہ سے وہ وائٹ فلوئڈ نکلتا ہے بالکل، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہو، پھر جو لوگ عید سے مہینہ پہلے جانور لے لیتے ہیں تو ان کا جانور اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے انہوں نے خریدا ہوتا ہے، تو وہ پھر انسان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک خفقان آ جاتا ہے کہ میرا جانور اس طرح سے نہیں رہا۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی احتیاطی تدابیر بتائیں ساتھ، چونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو عید کے قربانی کے جو جانور ہیں ان کا کافی خیال رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، تو مجھے بھی بتائیے گا اور آڈینس کو بھی بتائیے گا۔ کرنا یہ چاہیے کہ پہلے ان کو لائے تو ان کو ٹائم دے کہ وہ مطلب 1 گھنٹہ اپنے ساتھ ہی اسپینڈ کرے، ایک ایسی جگہ پہ اسپینڈ کرے کہ اسے جو گرمائش ہے وہ اترے، وہ کام ہو جائے، پھر اس کو نہلائے۔ نہلانا بھی مطلب ایسے نہیں، ہمارے لوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ برف ہی ڈال دیتے ہیں پانی میں، تو ٹھنڈے پانی سے نہلا دیتے ہیں، اور 1 دن کے گیپ کے بعد 2 دن کے گیپ کے بعد جب اس کی تھکاوٹ ختم ہو جائے تو پھر آپ اس کو نہلائیں، ختم ہو جائے۔ اس کا نقصان یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جانور کو وہ جھٹکے والی بیماری لگ جاتی ہے، بالکل ایک جھٹکے سے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ جھٹکا مارتا ہوتا ہے پھر۔ تو اب اس پہ بھی تشویش ہے کہ اگر ایسی بیماری ہوتی ہے مویشی کو، کیا اس پہ قربانی جائز ہے؟ تو اس میں مطلب آپ کی قربانی ہی متاثر ہوگی اور آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ تو پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ان کو نہلانے میں وہ کرے، گزارا کرے، احتیاط کرے۔ پانی پلانے میں جو ہے وہ زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو چارہ کھلاتے ہیں تو وہ بھی اس کی بھی لمٹ ہونی چاہیے، مطلب آپ نے صبح کھلائی ہے تو پھر آپ نے دوپہر کو کھلانی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ٹاپ رکھ دیتا ہے اور بھرتے جاتے ہیں اور وہ کھاتا رہتا ہے۔ اسپیشلی ساتھ آپ نے بچوں کی بات کی، ان کو دیکھیں خوشی بہت ہوتی ہے، چھوٹی عید سے زیادہ خوشی جو ہے نا بچوں کو، لڑکوں کو، ایون لڑکیوں کو، سوشل میڈیا پہ لڑکیاں بھی کافی ایکٹیو ہیں خیال رکھنے کے لیے، ان کو بھی خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اوور لوڈ ان کو کر دیتے ہیں، جس سے بیماری مطلب ان کا بھی ایک اسٹمک سسٹم ہے، وہ ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور جس طرح سے آپ بات کری تھی کہ اکثر اوقات ان کو پمپلز نکل آتے ہیں، تو ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور جب پمپلز نکل آتے ہیں تو پھر اس پہ قربانی ہوتی نہیں، آپ اپنا نقصان کر رہے۔ تو احتیاطی تدابیر اپنائیں، کھانا ان کو صحیح کھلائے،
ان کو ایسی جگہ پہ رکھے کہ وہ زیادہ دھوپ ان پہ نہ لگے. ہمارے ہاں تو موسٹلی یہ کیا جاتا ہے, اثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کے کمبوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو باندھ دیا جاتا ہے, اور پھر جب ایسی سچویشن بنتی ہے, یا عید الاضحیٰ کے دنوں میں تو اکثر اوقات ایسی سچویشن بنتی ہے کہ بارش ہو جاتی ہے. ابھی خبر آئی ہے کہ جی 2-3 دن میں بارش بھی متوقع ہے, تو وہ مویشی جو ہے وہ بجلی کا نظر ہو جاتا ہے, اور قربانی وہ اللہ کو قربانی سے پہلے پیارا ہو جاتا ہے. تو احتیاطی تدابیر میں یہی ہے کہ ان کو نہلائے ٹائم سے, مطلب ٹائم لے ایک طریقے سے نہلائے, گیپ کے ساتھ. دیکھیں وہ انسان نہیں ہے کہ وہ دن میں 2 بار گرمی کی وجہ سے نہائے گا. ایک ریسرچ ساتھ یہ بھی آئی ہے کہ جو انسان دن میں 2 بار نہاتا ہے, شیمپو یوز کرتا ہے باڈی پہ, باڈی سوپ یوز کرتا ہے, باڈی بات لیکوڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ یوز کرتا ہے, اس کو بھی اسکن ڈیزیزز ہو رہی ہیں. اچھا, بالکل ایسا آیا ہے. لیکن یہ ہم چلے پھر کسی اور شو میں ڈیٹیل سے میں جو ہے ڈسکس کروں گی. تو ہم جانور کی بات کر رہے تھے. دیکھیں جانور ایک جاندار چیز ہے, وہ بے زبان چیز ہے, وہ بول نہیں سکتا, ان کو وہ سمجھ نہیں ہے جو کہ انسانوں کو ہے. پھر اس طرح میں بچے جو ہیں ان کو بریڈ کھلا دیتے ہیں, کوئی ایسا اسنیک کھلا دیتے ہیں جو کہ سخت غذا ہوتی ہے. اور دیکھیں سوشل میڈیا پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بیل کو, ایون کراچی میں اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ وہ بیل جو ہے وہ کوک پی رہا ہے یا 7 اپ پی رہا ہے یا کوئی بھی فزی ڈرنک پی رہا ہے, تو اس کو ڈے فرسٹ سے اس چیز پہ عادی کیا گیا ہے. اب اگر میں اسپیشلی بھینس کی بات کروں, چونکہ ہماری سائڈ پہ ساتھ زیادہ تر بھینسوں کا رواج ہے خاندان میں, تو مطلب وہ جو ہے نا وہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے, آئی ڈونٹ نو اس کو, نیلا ایک ایریا ہے, قصور سے آگے ہے کہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, جو بھی ہوگا آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر وہاں سے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہاں سے بھینسیں جو ہیں آتی ہیں تو وہ کھلی جگہ کی آتی ہوتی ہیں, کھیت ہوتے ہیں بڑے, جو آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں قصور سائڈ پہ زمینیں کتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ پراپر ایک ٹریول کر کے پھر وہ نہر کے پاس جاتی ہے, اتنا پانی پیتی ہے جتنا اس کو پینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بھینسوں کی جو رکھوالی ہوتی ہے وہ زیادہ تر خواتین کرتی ہیں. خواتین وہاں پنجاب سائڈ پہ زیادہ تر جو ہے وہ جو ہماری خواتین پنجاب کی خواتین رہنے والی ہیں وہ زیادہ تر ان کا خیال رکھتی ہیں, تو وہ اس ماحول کی عادی ہوتی ہیں. تو اس ماحول سے نکل کے پھر وہ شور شرابہ, ڈھول اور گانے اور وہ بھاری بھاری جھانجر اور پھر بھگانا روڈوں پہ, تو یہ سراسر زیادتی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی پاکستانی دیہات سے کسی بندے کو لے کر واشنگٹن پہنچ جائے یا نیو یارک پہنچ جائے, تو پھر وہ وہاں پہ کیسے بیہیو کرے گا, وہ یا وہ ماحول کو کیسے اپنانے میں ٹائم لگتا ہے. انسان کو ساتھ اپنانے میں ٹائم لگتا ہے, کمپرومائز کر کے ایک ماحول میں وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے, ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتی ہے, ایکسیپٹنس میں ٹائم لگتی ہے. تو پھر وہ جاندار چیز ہے جس کے سامنے پھر آپ جو ہے وہ اس طرح کی خزاں رکھ دیتے ہو, پھر اس طرح سے اس کو نہلا دیتے ہو. حالانکہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا, ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے جانور کا اچھے سے خیال رکھوں کیونکہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے, سنت ابراہیمی جو ہے وہ پوری. لیکن ہمارے لوگوں نے اصل نئے طریقے نکال لیے خوشی منانے کے, جو کہ آپ کی قربانی کو خراب کرتے ہیں. جس طرح سے آپ نے بات کی کہ وہ ڈول لے کر اور پھر ان کو بازاروں میں پھیلایا جاتا ہے, بھاگ رہے ہوتے ہیں, ایون بائکس. اچھا میں نے ایک دیکھی, کیونکہ سوشل میڈیا ہی ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم زیادہ تر ایکٹیو ہوتے ہیں, تو میں دیکھ رہی تھی ساتھ کہ بائک کے ساتھ بیل کی ایک رسی کو باندھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری جو رسی ہوتی ہے جو ناک کی طرف سے لے کر آتے ہیں اس کو دوسری سائڈ پہ دوسری بائک لے کے جا رہی ہے, اور بائک فل تیز جا رہی ہے. یہ دیکھیں, اب بائک فل تیز جا رہی ہے, جانور کا وزن ہے, اس کی وجہ سے ایک جو بائک تھی وہ گر گئی, اور جو دوسری ہے وہ کبھی اس طرف ہو رہی ہے, کبھی وہ مطلب ڈس بیلنس ہو رہی ہے. تو اگر اس چیز میں سامنے سے کوئی ٹرک آ جائے, سامنے سے کوئی فلائنگ کوچ آ جائے, تو بریک تو آپ لگا لو گے, لیکن جانور کا کیا ہوگا؟ جانور کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, سامنے کچھ بھی نہ ہو تو وہ دیوار پہ ہی چھٹ جاتا ہے. تو احتیاطی تدابیر کی بات ہو رہی تھی, احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے, کیونکہ عید قربا ہے, سنت ابراہیمی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے, تو ان کی طریقے سے ہی یہ سنت نبھانی چاہیے. اگر آپ اس میں وہ الگ الگ چیزیں نکالتے ہیں, بدعتیں نکالتے ہیں, تو پھر وہ آپ کا ہی نقصان ہے, دوسرے کسی کا نقصان نہیں ہے. کیونکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر 7 بندے قربانی کر رہے, اس میں ایک ہی بھی بندے کا کوئی تھوڑا بہت نیت خراب ہو, تو ساتوں کے ساتوں جو ہے قربانی قبول کرنے والی ذات تو رب کی ہے, اور وہی بات کہ حقوق اللہ تو انسان اللہ بے شک قبول کرنے والی ذات اللہ ہے, لیکن اللہ نے آپ کو باؤنڈریز بتا دی ہے. دیکھیں ہر چیز کی ایک باؤنڈری ہے جو کہ آپ پلیز کراس نہ کریں, نہ کراس کریں اور نہ کرنے دیں, ٹھیک ہے. تو خیر یہ تو مویشی مال ہم تب تک ڈسکس کرتے رہیں گے. اور عید کا سماع اثر مویشی جتنے فیمس ہیں
ان سے زیادہ ایک خاتون جو ہے وہ لیکن وہ پنکی نہیں رہی نا ساتھ, وہ ریڈ زون میں آ گئی ہیں, ریڈ زون میں آ گئی ہے, لیکن وہ ایسے ہے کہ جیل میں بھی وہ پوری سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے, اپنی وہ فیمنزم اور وہ فیمنن وائب جو ہے وہ جیل میں بھی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی, اور ایسی وہ پھیلائی ہوئی ہے کہ میڈیا سے وہ ہٹ ہی نہیں رہی. مطلب آپ 24 آورز اگر آپ کوئی بھی ہیڈ لائنز دیکھ رہی ہے نا پرائم ٹائم کی, مطلب 12 بجے کی, 3 بجے کی, 6 بجے کی, 9 بجے کی, تو آپ کو پنکی اس میں لازمی دیکھنے کو ملے گی. ریڈ ہیڈ لائن میں ہمیں پنکی صاحبہ نظر آئیں گے. تو خیر ساتھ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ان کے کیس میں کیا پیش رفت سامنے آئی ہے. بالکل, ان کی کیس میں پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ 2 مزید شخصیات کو گرفتار کر دیا گیا ہے. ان کا تعلق جو ہے 2 افراد کا, ان کا تعلق جو ہے وہ CTD سے ہے, جو کہ ایک ادارہ ہے پولیس کی طرح ہی وہ کام کرتی ہے, لیکن سول کپڑوں میں کرتی ہے. وہ مطلب سرکاری ادارہ ہے. ان کے 2 فرد جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. ایک کا نام کفیل ہے اور دوسرے کا نام علی ہے. دونوں اس میں شامل ہیں. کفیل کے حوالے سے آپ مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے کچھ بائک کا کفیل نے یہ کیا کہ کفیل نے سب سے پہلے پنکی صاحبہ کے رائڈر کو گرفتار کیا, ان کا کانٹیکٹ نمبر نکالا, جو ان کی جو پروسیجر ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے, کانٹیکٹ نکالا, ایڈریس وغیرہ نکالا, ڈیٹیلز نکالی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ پنکی صاحبہ کے ساتھ کانٹیکٹ ان کا ہوا. اچھا, مطلب یہ خود پہنچنا چاہتا تھا. اب جیسے کہ دیکھیں ہم نے پچھلے شو میں بات کی تھی کہ ہمیں لگتا ہے, ہماری عوام کو لگتا ہے اور ہمارے میڈیا کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پاورفل گروپ جو ہے اس چیز میں ملوث ہے, کیونکہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک خاتون ہو کر, چاہے وہ جتنی بھی بہادر و دلیر ہو, اور وہ اتنے پروٹوکول میں اور اتنے بڑی کیس میں خوشی خوشی جا رہی ہے چل ہو کر. تو خیر بہرحال جو ملوث پارٹی تھی, جو کہ ہمیں لگ رہا تھا, ہم سب کو لگ رہا تھا, ہمارے آڈینس کو بھی لگ رہا تھا, وہ ہے جنہوں نے جس نے بتایا کہ CTD کے 2 ہمارے ہیں کفیل اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 2 اہلکار تو سامنے آئے ہیں, جو کہ ایک ASI کے عہدے پر ہے, جو کہ اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے. ایک تھانہ ان کے اندر ہوتا ہے, ان کے اندر نہیں ہوتا, ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. دوسرا اہلکار ہے. لیکن اگر اس عہدوں والے فرد اس میں شامل ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو بڑے عہدوں پر ہے, جو کہ ان سے بھی بڑے عہدوں پر ہے, تو وہ کتنی بڑی تعداد میں وہ اس میں ملوث ہوں گے, اور کون کون ملوث ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک مزے کی خبر اثر میں بتانا چاہتا ہوں. کل میں دیکھ رہا تھا کہ خبر ڈسکس ہو رہی ہے شوبز انڈسٹری میں کہ ہو سکتا ہے اس پر بھی ڈرامہ بنے کوئی پنکی پر. بالکل, اور گیس کری کیا آپ کے لیے خوشخبری ہے ساتھ. جی, وہ میری فیوریٹ اداکارہ ہے صبا قمر صاحبہ. صبا قمر کو جو ہے وہ رول دیا جائے گا کہ وہ صبا پنکی بن کر سامنے آئے. تو ساتھ آپ تو پھر اس بارے میں بہت خوش ہوں گے کہ بالکل, میں تو بہت خوش ہوں, اور آپ کا فیوریٹ ٹاپک بھی آ رہا ہے, کیونکہ ساتھ کا ہے کہ ساتھ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات, کوئی بھی نیوز جو ہے فوراً بریک کرتے ہیں مجھے, اثر یہ سامنے آیا ہے, اثر ایسا ہوا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تک پنکی کا کیس ریزالو نہیں ہوتا تب تک ساتھ کی کوشش ہوگی کہ وہ, جب تک ڈرامہ نہیں آتا اور ڈرامہ ختم نہیں ہوتا, ہم اس کیس کو چھوڑیں گے نہیں. جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے جو ہے ہم بھی پنکی صاحبہ کے ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے, لیکن ہم ان کے اس ٹاپک کو مزید ہم بھی نظر رکھیں گے, ہماری میڈیا نے رکھا ہوا ہے. خیر بہرحال شوبز انڈسٹری سے گزارش ہے کہ ڈرامہ جلدی سے جلدی ساتھ کی گزارش میں پلیز, کیونکہ صبا قمر صاحبہ کو ہم دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں, عمل درآمد کریے, کیونکہ ان کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ صبا قمر کا ڈرامہ آتا رہے اور وہ دیکھتے رہیں, اور پھر یہ ایک ڈرامے کو ایک بار نہیں دیکھتے. جی, بار میں نے دیکھا, جو باغی ہے وہ پتہ نہیں میں نے کتنی بار دیکھا ہے. تو ان کا جو ہے نا کرش ہے, صاف بات ہے, وہ بچپن کی کرش جو ہوتی ہے وہ. تو خیر بہرحال ہم میڈیا بہت کر رہے ہیں, تو ساتھ مجھے بتائیے گا جو آپ ہم جس چیز پہ ہم بھی کافی ایک حد تک ڈسکشن کر رہے تھے, چونکہ ہمارا خود کا بھی جو لنک ہے وہ اس فیلڈ سے ہے, جرنلزم سے ہے. تو آپ بتائیے گا کہ انڈیا کے وزیر اعظم مودی صاحب نے پھر ایسا کیا کیا کہ وہ پھر سرخ لائنوں میں نمایاں ہو گئے ہیں. ایک مرتبہ پھر بھارتی جو وزیر اعظم ہے نریندر مودی صاحب, وہ ان کو شرمندگی کا سامنا ہوا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر. ہوا یہ ہے کہ وہ ناروے میں تھے, وہاں پر آئی تھنک پریس کانفرنس ان کی چل رہی تھی. ناروے کی جو وزیر اعظم ہے, ایک پرائم منسٹر تھی آئی تھنک, ان کے ساتھ چل رہی تھی. خیر جو بھی تھی, لیکن وہ پرائم منسٹر کے ساتھ چل رہی تھی. اور ناروے کی دارالحکومت اوسلو آئی تھنک جس کا نام ہے, وہاں پر یہ پریس کانفرنس چل رہی تھی. مودی صاحب نے تقریر کی اور تقریر ختم ہوا, وہاں پر ایک خاتون صحافی موجود تھی سر, جو کہ ان کا رائٹ تھا
صحیح سوال پوچھنا، اور صحافی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اختلافی سوال پوچھے. صحافی کا کام نہیں ہے کہ وہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ پوچھے، کیونکہ وہ صحافت ہی نہیں ہوئی. صحافی کا کام یہی ہے کہ غلیظ سے غلیظ خبر کر کے وہ نکال کے لائے آپ کے لیے. وہ بائزڈ نہیں ہوتی، وہ جو ہے ٹرانسپیرنسی بتاتی ہے، آبجیکٹیوٹی بتاتی ہے، فیئرنیس بتاتی ہے. نہیں، اگر صحافی ہی پازیٹیو ہو گیا تو پھر وہ معاشرے کو اجاگر کیسے کرے گا، وہ ذہنیت کو کیسے جگائے رکھے گا. تو ہوا یہ کہ خاتون صحافی نے سوال کیا، اور انہوں نے سوال کیا آزادانہ میڈیا کے حوالے سے. سوال کیا تھا وہ میں بھول گیا، وہ آپ کو پتا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آزاد میڈیا کے سوالات کا سامنا کیوں نہیں کرتے. اب ہوا ایسا تھا کہ سعد وہ کویشچن کر رہی تھی، اور جس پر جو ہے انہوں نے جواب دیے بغیر جو ہے وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے انہوں نے ایک بار کویشچن کیا، پھر دوبارہ کویشچن کیا. جو دوبارہ والا کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ آزاد میڈیا کے سوالات کا سامنا آخر کیوں نہیں کرتے اور کب تک نہیں کرو گے. اور پھر اس کے بعد ہوا کچھ یہ کہ مودی صاحب جو ہے لفٹ کا دروازہ بند کر کے اور روانہ ہو گئے، رفو چکر ہو گئے. تو ساتھ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ایسا بہت سی فیمیل جرنلسٹ اور میل جرنلسٹ کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے لیڈرز ہوتے ہیں، وہ جرنلسٹ کا سوال آن میڈیا آن کیمرہ لائیو کچھ سوالات کا جواب نہیں دیتے. اور یہ ایک طریقہ ہے اثر. اگر آپ کے پاس کسی سیاسی جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتی نا تو وہ پھر صحافی کو ہی ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کو اگر کوئی سوال اچھا نہیں لگتا تو فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اپوزیشن کی طرف سے بھیجا گیا ہے، آپ کو انہوں نے بھیجا ہے یہ سوال دیکھ کر. تو یہ ہوتا ہے اثر. اور بعض اوقات تو بدتمیزی پر اتر آ جاتے ہیں، یا کوئی سیاستدان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خاموشی اختیار کر کے چلا جاتا ہے. تو اس دفعہ جو ہے مودی صاحب نے ایسا کیا، اور پھر آئی تھنک ان کی نیگوشیشن بھی ہوئی ان کے ساتھ، کوئی بات چیت بھی ہوئی، کیونکہ یہ کافی ٹرول کر رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ خاتون صحافی پریس کانفرنس احتجاجاً جو ہے وہ پریس کانفرنس چھوڑ کر چلی گئی، جو کہ ان کا حق تھا. کیونکہ سوال انہوں نے کیا، آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے اور آپ کو جواب دینا چاہیے. اگر آپ پریس کانفرنس میں کھڑے ہیں تو پھر آپ کو پاس جواب ہونا چاہیے، آپ کو جواب دینا چاہیے. اصل میں مودی صاحب جو ہے اثر آپ کو بتائیے کہ بھارتی گودی میڈیا کا وہ بڑا فین ہے، اور وہ انہی کو کرتے ہوئے آ رہے، فالو کرتے ہوئے آ رہے، وہاں پر شوز کرتے آ رہے. وہ ان کے سوالات کے جوابات دینا ان کو پسند ہے، کیونکہ وہ سوالات ان کو آلریڈی پہلے سے پتہ ہوتے ہیں، اسکرپٹڈ ہوتے ہیں. تو جو چیز آپ کو پہلے سے پتہ ہوتی ہے تو پھر آپ خود جواب دینے میں بڑا مزہ آتا ہے. جواب دینے میں مزہ آتا ہے. اور جو چیز آپ کو نہیں پتہ ہوتی اور ان ایکسپیکٹڈلی جو ہے وہ آپ کے سامنے لائی جاتی ہے اور آپ کو سنائی جاتی ہے، اور اسپیشلی کیمرہ پہ سنائی جاتی ہے، تو پھر کچھ ایسے وزیر اعظم ہم نے بھی دیکھے ہیں جو کہ جواب دیے بغیر اپنی پانی کی بوتل اٹھائے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جرنلسٹ جو ہے نا وہ سوال اپنے دل سے سوال اٹھا کے نہیں کرتا، وہ پبلک کی وہ وائس ٹو وائس لیس ہے. ٹھیک ہے، عوام کی آواز آپ تک پہنچا رہے، کیونکہ عوام ڈائریکٹلی آپ تک نہیں اپنی آواز پہنچا سکتی، تو وہ اس بے آواز کی آواز بن کے آپ تک سامنے لے کر آتا ہے. اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. یہ سیاسی لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوال کا جواب دے، کیونکہ آپ عوام کے ووٹوں سے وہاں پر آتے ہیں. تو آپ انڈائریکٹلی آپ عوام کے جواب دے ہو، عوام کو جواب دے ہو، کیونکہ آپ جو ایک ایجنڈا سیٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، جس کے تھرو آپ ووٹ حاصل کرتے ہو، ٹھیک، آپ اپنی آڈینس کو اٹریکٹ کرتے ہو تھرو ڈیجیٹلی یا کانفرنس کے تھرو، دھرنوں کے تھرو، ٹھیک ہے، آپ کو ووٹ مل جاتے ہیں. جب آپ کو ووٹ مل جاتے ہیں، آپ کی حکومت آ جاتی ہے، تو خدا کے بندو، اللہ کے بندو، انسانیت اپنے اندر لے کر تھوڑی سی آئیں کہ آپ ایٹ لیسٹ ان کو ان کے جوابات تو دینا، ان کو جواب دے تو ہونا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسی کون سی خبریں انڈیا سے اور کتنی خبریں آتی ہیں. اور آپ کو بتائیے کہ مودی صاحب انڈین میڈیا نے اس پر مکمل طور پر خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے پرائم منسٹر کی ایک بے عزتی ہے، اور ان کے اپنے میڈیا کی جو ہے وہ بے عزتی ہے، کیونکہ وہ تو اسکرپٹڈ وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. گورنمنٹ سے ان کو ایک لیٹر آتا ہے، یہ ایک انسٹرکشن لیٹر ان کو آتا ہے جس میں سارے سوالات لکھے ہوتے ہیں یا ٹاپک لکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس پہ بات کرتے ہیں. خیر یہ سارے معاملات تھے اثر، اور آج کے ہمارے مارننگ شو کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. عید قریب ہے، ان کو انشاءاللہ اس طرح سے آگاہ کرتے رہیں گے. کوشش کرے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں اور دعا کرے، کیونکہ بابرکت رات ہے کہ یہ مشرقی وسطیٰ میں یہ صورتحال جو ہے وہ جو جنگی صورتحال بن رہی ہے یہ نہ بنے، اور اللہ مسلمانوں کو ہر لحاظ پر کامیابی دے، فتح دے. ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے کل اسی چینل پر اسی پروگرام میں انشاءاللہ کچھ اور موضوعات پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان. اللہ حافظ.